اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. واقعے کا خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایک بڑا فالٹ جو آیا ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں نے جنت جہنم میں لگا دیا, جس کی وجہ سے سائنسی ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمان اول تو مذہب پہ ہے نہیں, اور جس مذہب پہ ہے وہ والا مذہب جو نبی دے کر گئے تھے, بہت سے مسلمان اس ٹریک سے ہٹ گئے. بلکہ میں اگر کہوں کہ زیادہ تر ہٹ گئے ہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو آپ کو کربلا کے واقعات بھرپور طریقے سے یاد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی خاص شخصیت کے فضائل پر آپ 6 گھنٹے بیان کر سکتے ہو, حالانکہ اسلام میں شخصیتیں مطلوب نہیں ہوتی. اسلام میں شخصیت مطلوب ہی نہیں ہے. کسی شخصیت کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے اس کی سیرت پر بیان کیا جا سکتا ہے, جیسے لوگ کرتے ہیں صحابہ کی فضیلت پر, اہل بیت کی فضیلت پر. تو جتنا یہ اہم ٹاپک ہے اس کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے. یہ اس کائنات کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. پیدائش کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو نا بھائی, عمل کو. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ اس لیے نہیں کسی خاص بزرگ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, بس یہ مقصد کائنات ہے. یا اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں کربلا کی ہسٹری کے بارے میں A to Z سب پتہ چل جائے, اور پتہ چل جائے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا, تاکہ جو غلط تھا اس کو لعنت اللہ علیہ کہو, جو صحیح تھا اس کو رحمت اللہ علیہ کہو. یہ اس کائنات کا حاصل نہیں ہے, یہ تو واقعات ہیں جن میں تحقیقات ہوتی ہیں کون صحیح کون غلط. تو بس ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا سا حصہ ہسٹری کو انسان دے دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ کو بٹھایا گیا پیپر حل کرنے کے لیے. فزکس کا پیپر ہے. پیپر کس کا ہے؟ فزکس کا. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے تو آپ کو وہاں نظر آیا پنکھا بھی ہے, اور اگر اے سی خراب ہو جائے تو پنکھا بھی ہے اور اے سی بھی ہے, اور وہاں پر جو ایگزامینر ہے وہ بھی ہے, اور اس طرح کی چند چیزیں آپ کو نظر آئیں. تو آپ اب انہی میں الجھ کے رہ گئے. اب پیپر سامنے رکھ کے حل کرنے کے بجائے آپ رپورٹ تیار کر رہے ہو کہ اس کمرے کا پنکھا ٹھیک نہیں ہے, اس کمرے کا پنکھا بولو ٹھیک نہیں. اگر اس کمرے میں ایئر کنڈیشن فلاں کمپنی کا ہوتا, فلاں کا نہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. اس کا جو ایگزامینر ہے اس کی شکل اچھی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بھی رپورٹ ہے. لیکن جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلنے کا ٹائم آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کمرے کی جو عمارت والا ہے آپ کی رپورٹ سے فائدہ اٹھائے اور آئندہ اے سی بھی صحیح لگائے, پنکھا بھی صحیح لگائے. امتحان میں نمبر کیا آئے گا؟ 0. کیونکہ جس کام کے لیے بٹھایا گیا تھا آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا. آج بھی امت مسلمہ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا, امت کا اصل ہدف وہ کام نہیں ہے. تاریخی واقعات میں لعنت اللہ فلاں لعنت اللہ ہے جو ثابت نہیں کرتا, میں جو اس کو لعنت اللہ نہیں کہتا میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. جو اس کو رحمت اللہ کہتا ہے میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. کیا رکھا ہے ان چیزوں میں بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہو؟ کسی نے اہل بیت کی محبت کو مقصود کائنات بنا لیا. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہیں. پیدا تو نبی کی ذات مقصود نہیں ہے, نبی کی ذات مقصود نہیں ہے. نبی کو بتایا گیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو بھیجا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اسی کو فالو کروں گا جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے. ان عصیت انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں نے اس رب کے حکم کو فالو نہیں کیا تو جیسے تمہیں خدا کے عذاب کا ڈر ہے اسی طرح پورا ڈر مجھے بھی ہے. تو میری پیدائش کا مقصد بھی کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
پیغمبر کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل اور کون برا عمل کرتا ہے. اور پیغمبر جو رسالت کا کام ہے وہ بھرپور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا آپ نے بھرپور پہنچانا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ آزمائش کس کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو ہر ایک آزمائش کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے, یہ مجازن کہا جاتا ہے. اس کا ایک صحیح مطلب بھی بنتا ہے کہ اصل مقصود تو آزمائش ہے کہ کون اچھا عمل اور کون برا عمل. اس مقصود پر لانے کے لیے کس کو بھیجا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لحاظ سے آپ مقصود کائنات ہیں, ورنہ اصل مقصود پیغمبر تو خود ذریعہ مقصود ہیں. سفیر جب کسی کو بنا کے بھیجا جاتا ہے تو میسنجر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو وہ پیغام مقصود ہوتا ہے, اس میں میسنجر مقصود نہیں ہوتا. تو مجازن تو کہنا ٹھیک ہے کہ نبی مقصود کائنات ہیں, لیکن حقیقت میں اس کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت اور انسان کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو قرآن نے ہسٹری بھی بیان کی ہے, بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے نا, ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی نا قرآن نے. بولو نا کیا ہو گیا؟ بہت بیان کیا قرآن نے بنی اسرائیل کی ہسٹری. لیکن قرآن ہسٹری کو ہسٹری کے انداز میں بیان نہیں کرتا. قرآن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے, اس میں جو کام بعد میں ہوا اس کو پہلے بیان کر دیتا ہے, جو پہلے ہوا اس کو بعد میں. کیوں؟ تاکہ آپ قرآن کو ہسٹری کی کتاب نہ سمجھے. تاریخ دان جب کوئی ہسٹری لکھتا ہے تو ترتیب سے لکھتا ہے, قرآن واقعہ ترتیب سے بیان نہیں کرتا, تاکہ لوگ اس واقعے میں نہ الجھ کے رہ جائیں, اس کو ایک تاریخی واقعہ نہ سمجھیں. قرآن بلاغت کی کتاب ہے, جو میسج دینا چاہتا ہے تو واقعہ کا جو پہلو میسج کے لحاظ سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے, قرآن نے اس کو پہلے بیان کیا, حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہے. اور جو بعد میں ہوا قرآن نے اس کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں بیان کر دیا. بہت ہوئے قرآن میں ایسے. ایک صرف سورہ یوسف ایسی ہے جو ترتیب سے بیان ہوئی ہے. اس میں بھی علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ کل کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ بے رب کلام ہے, ان کو رب معاذ اللہ نہیں آتا, قرآن پہ یہ انگلی اٹھا سکتا تھا. تو قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہیں سورہ یوسف کا واقعہ شروع سے آخر تک ترتیب سے سنائیں گے, تاکہ یہ الزام نہ ہو قرآن پر. لیکن اس کے باوجود جب قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتا ہے, واقعات بیان کرتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے قرآن کی تفسیر میں؟ مضل قوم, بنی اسرائیل گزر چکی, اب ان واقعات سے براہ راست ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے. ہم جو تاریخ دان ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھنے کے لیے نا کس نے ماضی میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں, کون اچھا تھا کون برا تھا, یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے آج جب ہسٹری بیان کی جاتی ہے تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو برا قرار دینا تاکہ ان کو گالیاں ملیں, کچھ لوگوں کو اچھا قرار دینا تاکہ لوگ ان کو دعائیں دیں, یہ مقصد ہوتا ہے نا. حضرت عمر اس مقصد سے ہٹا رہے ہیں. فرماتے تھے جو بنی اسرائیل کے واقعات جب تم قرآن میں پڑھتے ہو, مضل قوم, یہ قوم گزر چکی, ہمیں اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ فما یعنا بہذہ الآیات الا انتم, فرمایا ان آیات میں تم مخاطب ہو, بنی اسرائیل مخاطب نہیں ہے. اللہ تمہیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا, تم اگر برا کرو گے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. تو وہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ عمل کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پہلا فالٹ مسلمان میں کیا ہوا؟ عمل اس کی زندگی سے بولو نکل گیا. آپ فیس بک پہ دیکھ لو نا, میں تو کب دیکھتا ہوں ادھر عمل ملے گا آپ کو گورے کا, وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے خلا میں. آپ فیس بک پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, ادھر ایک ناسا کا ادارہ جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے, نیچے ایک خطیب کی تقریر ہوگی, پھینک رہا ہوگا, ایک نمبر کا پھینکو ہوگا وہ خطیب. آدمی کہتا ہے یار وہ دیکھو وہ کافر ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ سیارے بھیج رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے, وہ ایسے زمین آسمان کے قلابے, فلاں ایسا تھا تو اچھا, فلاں اتنا اچھا تھا, بے ہوش ہو گئے لوگ, یار فلاں تو بہت اچھا تھا, تو بہت اچھا, تو بے ہوش ہو گئے. تو کیا کریں, بہت اچھا تھا تو بھائی, فلاں اتنا گندا تھا, لعنت اللہ, لوگ لعنت. تو کیا کریں بھائی, گندا تھا تو گندا تھا, اپنے انجام کو پہنچ گیا. ہسٹری کو اتنا بیان کرو جتنی ہمیں ضرورت ہے. تو گورا جو ہے نا وہ ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ مذہب, وہ مذہب پہ چلتا ہے, اس سے اور آگے ہوتا. ہم جو زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں, ایک تو مذہب پہ چل نہیں رہے, اور جو چل رہے ہیں وہ والے مذہب پہ نہیں چل رہے جو قرآن لے کر آیا ہے. انہوں نے قصے کہانیوں میں لوگوں کو الجھا دیا ہے. تو پہلا فالٹ مسلمان کا, میرے پاس تو لوگ بہت آتے ہیں یزید کے بارے میں الجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں معاف کر دے بھائی, جا یار تو یہاں سے, ہمیں 4 شادیاں تو پوری ہونے دو پہلے, اور غم میں زمانے میں ہم تو پاگل ہیں تمہاری طرح ان مسائل میں بیٹھ کے اپنے ٹائم ضائع کریں. یزید جائے, ہمیں کیا لینا دینا اس سے. حجاج بن یوسف, ایک صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے حجاج بن یوسف بہت نیک آدمی تھا, پیناڈول کے کتنے, میں نے کہا سنا تو یہی ہے کہ ظالم تھا. کہہ رہے نہیں, تحقیق ہے, میں نے کتاب لکھی ہے, پڑھ لیں آپ. میں نے کہا نہیں بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں. میں اگر حجاج بن یوسف, دیکھو غلط نالج حاصل کرنے کا بھی نقصان ہے, میں اگر حجاج پہ کتاب پڑھوں گا نا, کچھ نہ کچھ مجھے بھی کچھ نہ کچھ جراثیم پیدا ہوں گے. اگلے جمعے میں تھوڑا سا حجاج پہ لک کچھ آئے گا, یعنی تھوڑا سا وہ لک آئے گا. جب میں کچھ پھینک دوں گا حجاج کے بارے میں رپورٹ, تو پھر کمنٹس آئیں گے نیگیٹو, نہیں بھائی وہ تو بڑا ظالم تھا, آپ نے اس کو نیک کر دیا. پھر میں ان کمنٹس پر, انسان دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا ماحول کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے, عقل مند پر بھی بے وقوف پر بھی. عقل مند پر کم ہوتا ہے, بے وقوف پر زیادہ, لیکن ہوتا ہر ایک پر ہے, ہر ایک پر ہے. اس لیے کبھی بھی آپ اپنی طرف ایسی لا یعنی چیزوں کو آنے نہ دیں جو آپ کے زندگی کے رخ کو چینج کر دیں. میں نے کہا میں وہ کتاب پڑھوں گا, پھر مجھے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوگی, پھر میں ایک بیان داغ دوں گا, پھر جب بیان داغوں گا تو نیچے لوگوں کے جب نیگیٹو کمنٹس آئیں گے تو مجھے غصہ آئے گا, پھر اگلا بیان پھر ایک داغ دوں گا میں. پبلک پھر بھی ملے گی آپ کو, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پبلک, یہ والی پبلک بھاگنا شروع ہوگی, آہستہ آہستہ حجاج والی پبلک آنا, جن کو ان مسائل میں دلچسپی ہے. پھر میں اپنے مجمع کو دیکھ کر خوش ہوں گا, یار ہزاروں لوگ بیان سننے آتے ہیں میرا, اگر میں غلط بیان کر رہا ہوتا تو اتنے ہزاروں کیوں سن رہے ہوتے, کوئی عقل مند مجھے سمجھانے والا نہیں ملے گا. یہ ہزاروں تمہارے جیسے بیوقوف ہیں جو کروڑوں بھاگ گئے ہیں, جو سننے والے تھے ان کی فکر کرو. تو یہ خطیب لوگ اپنے مجمع کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تمہارے جیسے پاگل ہیں, یہ اتنے بڑے آپ کو نہیں کہہ رہا میں, ہر مجمع اس قابل تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو میرے تفسیر کے لیکچر کے ویور سب سے کم ہیں. میں جو تفسیر کا لیکچر ہوتا ہے نا میرا, پیر منگل بدھ کو اپلوڈ ہوتا ہے, مفتی طارق مسعود اسپیچ, حالانکہ سب سے زیادہ محنت میری اس میں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس لیکچر کو ڈیلیور کرنے میں سب سے زیادہ میری کھوپڑی استعمال ہوتی ہے. علم اس میں جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے, مسائل کا علم, فقہی احکام ہے, پوری قرآن کو حل کرنا, لیکن اس کے ویور, اس کے سننے والے بہت تھوڑے, اس لیے کہ علمی مزاج رکھنے والے لوگ مارکیٹ میں بہت کم ہیں. کیونکہ وہ 40 منٹ کا سننے کے لیے انسان کو جس میں واقعی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہ سنے گا. تو ہر آدمی کو یہ ذوق نہیں ہوتا علم کا. لیکن اگر ہم کوئی لطیفہ چھوڑ دیں, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, صحیح ہے نا, ایک لطیفہ تھا نا, تو وہ یار لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی سنا ہی نہیں انہوں نے کوئی لطیفہ. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے, کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے, بچوں کو پریشانی تھی, بیمار نہیں ہوتے تو چھٹی بھی نہیں کرتے. تو ایک بچے نے قبر کے پیچھے چھپ گیا, قاری صاحب کا نام تھا عبد الغفور, انہوں نے سلام کیا قبر میں نا, السلام علیکم یا اہل القبور, آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, بچے نے چھپ, ٹھیک, بچہ بے ہوش ہو کے, او سوری, وہ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. جلدی جلدی اسپیڈ میں لطیفہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ مجھے کراچی ایئرپورٹ میں جو سیکیورٹی کے آفیسر ہیں نا, مجھے ملے, میری ملاقات ہوئی ایئرپورٹ میں. سیکیورٹی آفیسر بہت ایک بڑا گریڈ ہوتا ہے.
تو وہ مجھے جب میں جا رہا تھا تو گلے ملے، ارے مفتی صاحب بڑے زبردست. میں نے کہا خیریت؟ وردی میں. کہہ رہے یار ابھی آپ کا بیان سن رہا تھا. میں نے کہا کون سا؟ انہوں نے بھائی عبدالغفور والا، لطیف والا. تو اگر ہم بھی وہ رپورٹ پوری حجاج بن یوسف والی پڑھ لیتے تو آگے بیان کس پر ہوتا؟ پھر حجاج بن یوسف، پھر بنو امیہ. بعض لوگوں کا کام ہی بنو امیہ، تو بنو عباس نے یہ کیا تو بنو امیہ نے یہ کیا. ابے چھوڑ دے. اچھے برے لوگ ہر قوم میں گزرے ہیں. بنو امیہ میں کچھ برے تھے، کچھ اچھے تھے. جو برے تھے وہ بھی ہر وقت برا کام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے. اور جو اچھے تھے انہوں نے بھی کچھ برے بھی کیے ہیں. لیکن آپ جب ایک کھوپڑی بنا کے بیٹھ جاتے ہو نا تو بنو امیہ کا لفظ ہی آپ کو چڑ ہو جائے گی. بعض لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے بنو امیہ کی ایسی کی تیسی کرنا. تو بس بنو امیہ کا لفظ آئے گا تو اب جو ان کے اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی سائڈ پہ. ہم جب جہلم تشریف لے جا رہے تھے نا، جہلم ویسے تو میں کبھی نہیں کہتا میں تشریف لے جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، لیکن وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تشریف لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں جو ہم نے تھیں ان میں یہ بھی کچھ سوالات تھے، وہ اس سے متعلق بھی تھے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں جب کوئی الفاظ آتے ہیں تو آپ ان کو بغیر تعویل کے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں. آپ حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو، لیکن وہی صحیح مسلم کی حدیث جب عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہے، حضرت علی کے بارے میں، تو وہاں آپ کچھ اور ایک دم گھما دیتے ہو بات کو. تو اس طرح ہم نے بہت ساری مارکیٹ میں خاندانی چیزیں تیار کی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہو تو ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز آئے جس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہو صحیح بھی، تو آپ صحیح نکالتے ہو. وہی الفاظ حضرت معاویہ کے بارے میں آئیں گے تو آپ کو ایک دم آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. اور یہ ذاتی مسئلے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو عملی زندگی چھوڑ کر لوگوں کو فضول چیزوں میں الجھانا شروع کر دیں. ان کے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے میں اگر حجاج بن یوسف کے حق میں تقریر کرنا شروع کر دوں، اب کیا ہوگا کہ میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ بھائی ان کی نئی تحقیق مارکیٹ میں آئی اور حجاج بن یوسف سے محبت کرتے ہیں. اب جتنے محبین ہیں وہ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. اب میں حجاج کے خلاف کوئی لفظ برداشت، اس کے ہر ظلم کی تعویل کروں گا میں. اور اگر مجھے اس سے نفرت ہوگی اور میں اس کے خلاف بیانات شروع کر دوں تو اس کے اچھے کاموں کو بھی میں غلط رخ پہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ میرے گرد جو مجمع اکٹھا ہو رہا ہوگا وہ ان لوگوں کا وہ جو حجاج سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ میں فالٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ٹاپک چنا کیوں جس کا انجام یہ ہو. آپ پریکٹیکل باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ نقل کفر، ہمیں تو یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اتنا برا بلا کہہ دیا کہ اب آپ کو ان کی اچھائی میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تعویل کرنی پڑیں گی، اور ان کے اگینسٹ جو حدیث جا رہی ہے اگر اسی قسم کے الفاظ اہل بیت کے بارے میں ہو تو اہل بیت کے بارے میں ان حدیثوں کا میں آپ کی کا مطلب کچھ اور ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں مطلب کچھ اور ہے. حضرت معاویہ پہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ گالیاں دلوایا کرتے تھے، اس میں سب و شتم کا لفظ، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات تھوڑی سی میں چلا دوں. سب و شتم کے الفاظ ہیں نا، سب کے معنی عربی میں گالی کے بھی ہوتے ہیں. کسی کی پالیسی سے اعتراض کرنا اس کو بھی سب کہا جاتا ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا سب کیا کرتے تھے تو انجینئر صاحب ترجمہ کرتے ہیں گالیاں دیتے تھے. لیکن جب عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں یتصاب بانی، کہ وہ ایک دوسرے پہ سب کر رہے تھے، تو یہاں گالیاں نہیں ہیں، یہاں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور کر کیوں رہے تھے؟ حضرت معاویہ اگر سب کر رہے تھے تو اس کی بیس کہتے ہیں غلط ہے، حکومت چاہتے تھے، امت میں لڑوانا چاہتے تھے. لیکن علی اور ابن عباس آپس میں سب کر رہے تھے تو وہاں انسان ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں ہو ہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ان کو محقق کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ محقق. اور لوگ دیکھو کیسے دیوانے ہو رہے ہیں. ہم تو عبداللہ بن عباس سے بھی عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان دونوں سے بھی عقیدت کرتے ہیں. تو ہم تو معاویہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی حضرت معاویہ کے بارے میں بھی وہی مطلب ہے. لیکن اب یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان ٹاپک سے دلچسپی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی فیت کو، ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں
دھکیلا گیا ہے, ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی, ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں, تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ, وہ کہنے بھائی ہمارا گھر بساؤ یار, بھاڑ میں جائے وہ, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے, تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام, کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست, کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں, تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں, بھی کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ چرسی جی, تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں, ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے, اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.